شعور نہیں کرے گا کہ اسے اللہ نے نوازا کتنا، تب تک وہ شکر نہیں ادا کرے گا۔ اسی وجہ سے پہلے کے زمانے میں نعمتیں نہ کے برابر تھیں مگر شکر بہت تھا۔ آج نعمتیں بھرپور ہیں مگر شکر نہیں ہے۔ ہر گھر میں ناشکری، ہر زبان پہ اللہ کی ناشکری، ہر گھر ہر بندہ اللہ کی ناشکری اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ مالک میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو وہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، شکر ادا کرنے کے لیے غور کریں، اگر آپ کہیں کہ پہلی بات کوئی ایسی بتائیے جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو میرے حساب سے وہ پہلی بات یہ ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا۔ یعنی پہلا شکر ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات میں جب اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو آپ کی اور میری بغیر مرضی کے اللہ نے ہمیں کامل اور اکمل اور مشرف اور بابرکت مخلوق یعنی انسان بنا کے پیدا کیا۔ یہ اس کا پہلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کون کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان کو تو شعور بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے فضل سے، دیکھیں میری تقریر یہ تقریر نہیں ہوتی، یہ سبق ہوتا ہے، اسے دھیان سے سن لیں۔ ہو سکتا ہے اس تقریر کے بعد میں مر جاؤں اور پھر میری تقریر کبھی نہ ہو سکے، اور اگر میں مر سکتا ہوں تو سننے والے کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، اور جب تک آپ یہ سمجھ کے تقریر نہیں سنیں گے یہ آخری تقریر ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری آخری تقریر کب ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو شعور نہیں ہوتا۔ آج تک کسی کے موبائل میں OTP نہیں آیا کہ اسے آپ جو انٹر کرو اس کے بعد تمہاری موت کنفرم ہوگی۔ نہیں، موت سب کو آئے گی اور اچانک آتی ہے موت۔ امام حضرت سیدنا حافظ شیرازی شیخ سعدی نے لکھا کہ موت کی تعریف یہ ہے کہ یہ اپنے آنے سے پہلے احساس نہیں ہونے دیتی۔ اسی وجہ سے حضور نے اپنے ہر امتی سے کہا کہ روز توبہ کرو۔ اب دیکھیں آپ پہلا اللہ کا کرم اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو ڈھونڈیں، آپ کو قرآن میں ملے گا۔ پہلا اللہ نے یہ کرم کیا ہے، آپ کو انسان بنا دیا۔ آج دیکھیں پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے کے زمانے میں گیہوں کی روٹی بھی مالدار لوگوں کو روز ملتی تھی۔ غریب کبھی عید بقرعید پہ گیہوں کی روٹی کھاتے تھے، باقی باجرے کی روٹیاں، باقی میاں اور دنیا کی چیزیں وہ کھاتے تھے، مگر روٹیاں سب کو نہیں ملتی تھی۔ 1930 کے اندر ہندوستان میں بھوک مری پھیلی تھی، قحط پڑا تھا، اور اس قدر شدید قحط پڑا تھا کہ ہندوستان کے اندر 50,000 انسان انتقال کر گئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ مگر آج ہر گھر میں روٹیاں ہیں، ہر گھر میں، بلکہ عورتیں پھینکتی ہیں روٹیاں۔ جتنی پہلے کھائی جاتی تھی آج اتنی پھینکی جاتی ہے۔ جب سے فریج دنیا میں آئے ہیں نا، فریج، اب بھکاریوں نے کھانا مانگنا بند کر دیا، اب وہ پیسہ مانگتے ہیں۔ بھکاریوں کو پتا ہے کہ اب انسان کے دل میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا بھکاریوں کو دے دے۔ اب تو وہ رات کا کھانا صبح کے لیے رکھتا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے لیے رکھتا ہے۔ فریج جو آ گئے ہیں، فریج میں جو کھانے رکھے جانے لگے ہیں، اب تو بھکاری پیسہ مانگتا ہے، کھانا نہیں مانگتا۔ ذرا توجہ کریں، پہلے کے زمانے کے لوگ ایک جوڑی کپڑے ہوتے تھے، اور وہ بھی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ایک گھر میں جوتے ہوتے تھے اور سارے مرد ان جوتوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ ایک گمچہ تک محلے میں مانگا جاتا تھا، بھائی تیرے پاس ٹھیک ٹھاک گمچہ ہے، ذرا مجھے اپنا گمچہ دے دے، میں شادی میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مگر دیکھے تو نہ ان کے پاس AC تھا، نہ ان کے پاس لائٹ تھی، نہ ان کے پاس گاڑیاں تھی، نہ ان کے پاس زندگی کی اور ساری سہولیات تھی۔ مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ جب کوئی ان سے پوچھتا تھا، وہ جو قبروں میں دفن ہے، میرے اور آپ کے دادا پردادا، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے، تو وہ ہماری طرح ناشکری نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر۔ مگر آج دنیا کی
نعمتیں پاس ہے. انسان سے پوچھو کیا حال ہے, کہتا ہے بس. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, مولانا صاحب دکھتے تھے, میں نے پوچھا مولانا صاحب کیا حال ہے, کہنے لگے بس ٹھیک ہے, کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار تم دکھتے ہو مولانا مگر ہو نہیں. کہنے لگے کیا ہوا, میں نے کہا اللہ کی نافرمانی کرنی تھی تو اتنی لمبی فہرست کیوں بنائی, یہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ بس پریشان ہوں. یہ کہہ رہے کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اتنی آخر میں اللہ کا شکر تم نے بھیجا ہے, تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی بڑی آپ کے پاس ہیں. ذرا غور تو کرو, اللہ نے انسان کو پہلا کرم یہ کیا, انسان بنایا اور بغیر دعا مانگے پھر مسلمان بھی بنا دیا. ذرا غور تو کرو, اگر انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. اے قریب اپنے کھیت میں کام کرنے والے, اے مزدوری کرنے والے, اپنا دل تھوڑا مت کیا کر, اللہ کا شکر ادا کر, کیونکہ اللہ نے جو ہندوستان کے پردھان منتری کو ایمان نہیں دیا وہ تیرے دل میں اللہ نے دے دیا ہے. ایمان پر فیصلہ ہوگا. دنیا مومنین کے لیے جو ہے نا وہ قید خانہ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے. انسان بنا کے پیدا کیا, انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان پتھر جہنم کا ایندھن. پھر انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا, اور مسلمان بنانے کے بعد پھر کوئی دعا نہیں مانگی مگر کریم تیرے کرم کے صدقے, رحیم تیرے رحم کے صدقے. اے پروردگار تیرے کرم پر قربان چلے جائیں کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اللہ نبی نہ بنا, اپنے حبیب کو امتی بنا. سبحان اللہ. نعرہ لگا جیجئے. سید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, سارے لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر لیں اور کوئی جائے نا.